بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ٹوم انٹرنیشنل اسکول کیمبرج IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School. Learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. علم اقوام کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. مہاراجہ دولہا ہاؤس کی فخریہ پیشکش 37 سال مکمل ہونے پر سوٹس اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 70% کم دام میں حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ 30,000 کی سوٹس اور شیروانی کی خریداری پر 30,000 کی پگڑی، موتی کا مالا اور تلوار بالکل مفت پہنیے۔ آپ مارکیٹ میں دام معلوم کر لیں اور پھر تشریف لائیں۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد اور گن فاؤنڈری ایبٹس۔ ایران میں 3 انڈینز لاپتہ، 2 مئی کو تہران میں اترنے کے بعد ہیومن ٹریفکنگ گینگ کی طرف سے اغوا کا شبہ۔ چوبیس گھنٹوں میں 28 فلسطینی شہید، مدد تقسیم کرنے والے مرکز پر اسرائیلی حملہ، یونائیٹڈ نیشنز نے کی مذمت۔ یمن کے صنعاء ایئرپورٹ پر اسرائیلی حملہ، حوثیوں کی کارروائیوں کے بعد میزائل داغے گئے۔ ایران اور عمان نے کیے 18 سمجھوتے، پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ بات چیت میں مسقط کے رول کی تعریف کی۔ یوکرین امن کوششوں کی ناکامی سے ٹرمپ مایوس، رشیا کے خلاف نئی پابندیاں لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ GCC، چائنا اور آسیان نے خوشحال مستقبل کے لیے کام کرنے سے کیا اتفاق، کوالالمپور سمٹ کے بعد بیان جاری۔ انڈیا اور پاکستان کے بیچ پائیدار جنگ بندی ہوگی، طیب اردوان کو امید پاکستان اور آذربائیجان کے لیڈرز کے ساتھ سمٹ میں شرکت۔ اسد اویسی اور ڈیلیگیشن کے ارکان نے کی سعودی عہدیداروں سے ملاقات، ششی تھرور نے کی مودی حکومت کے اپروچ کی تعریف، کانگریس خوش نہیں۔ آسام میں 171 فیک انکاؤنٹرز کی تحقیقات کی جائے، ہیومن رائٹس کمیشن کو سپریم کورٹ نے دی ہدایت۔
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات غازہ اور فلسطین کی۔ غازہ میں اسرائیل کے تازہ حملہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 28 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غازہ کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ وزارت صحت نے کہا کہ غازہ کے 38 میں سے 22 ہاسپٹلز آؤٹ آف سروس ہو چکے ہیں۔ غازہ جنگ کے 600 دن پورے ہو چکے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیلی حملوں میں تیزی آئی، خاص طور پر ٹرمپ کے مڈل ایسٹ دورے کے بعد سے ان حملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ تازہ حملوں میں جبالیہ، خان یونس، نارتھ غازہ، غازہ سٹی کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے کہا ہے کہ صرف 6 ہاسپٹلز ہی مناسب حد تک کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے ان حملوں میں ہاسپٹلز کو بطور خاص نشانہ بنایا ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 54,084 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,23,308 فلسطینی زخمی ہوئے تھے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں یعنی 180 لوگوں کو ہاسپٹلز میں زخمی حالت میں لایا گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے چیف فلپ لازرینی نے کہا ہے کہ اسرائیل انسانی مدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی طرف سے چلنے والے امداد کی تقسیم کے میکانزم پر بھی تنقید کی۔ غازہ میں پانی، کھانے، دواؤں، بجلی اور فیول جیسی بنیادی چیزیں ملنا بھی مشکل ہو گیا، جس کی وجہ اسرائیل کی ناکہ بندی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے عالمی دباؤ میں کچھ مدد بھیجی گئی ہے، لیکن یہ مدد کافی کم ہے اور اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے مدد کی تقسیم کے ایک مرکز پر حملہ کیا۔ اس حملے میں کم سے کم 47 لوگ زخمی ہوئے۔ غازہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس حملے میں ایک آدمی جاں بحق بھی ہوا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس آفس نے اس حملے کے لیے اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ یہ مرکز امریکہ کی مدد سے چلایا جا رہا تھا۔ کئی فلسطینی مدد لینے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے جب وہاں پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل نے یمن کے سنا ایئرپورٹ پر حملہ کیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں سنا ایئرپورٹ کو کئی بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف یمن کے حوثی بھی وقفے سے اسرائیل کے تل ابیب ایئرپورٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کا کہنا ہے کہ یمن کے حوثیوں کو ایران کی مدد حاصل ہے، جبکہ ایران کا سرکاری سٹینڈ یہ ہے کہ حوثی اپنے فیصلوں اور اپنی کارروائیوں میں آزاد ہیں۔ ایران اور عمان نے صدر مسعود پزشکیان کے مسقط دورے کے دوران 18 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ عمان ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ صدر پزشکیان نے عمان کے سلطان ہشام بن طارق کی دعوت پر یہ دورہ کیا۔ سلطان کے ساتھ ملاقات کے دوران پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ بات چیت میں عمان کے رول کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران عمان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رشیا کے خلاف نئی پابندیاں لگانے پر غور کر رہے ہیں، کیونکہ وہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے رویے سے ناراض ہیں۔ پچھلے ہفتے ٹرمپ نے پوٹین سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی کی تھی۔ امن کوششوں کے باوجود رشیا نے حالیہ عرصے میں یوکرین میں حملے تیز کیے ہیں اور صلح کی کوششیں یا امن سمجھوتے کی کوششیں کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ٹرمپ نے اتوار کو کہا تھا کہ پوٹین لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے اس دوران رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ معلوم ہوا کہ امریکہ نے ایک نئی تجویز پیش کی ہے۔ رشین وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ ماسکو اس تجویز پر غور کر رہا ہے۔ یوکرین جنگ فروری 2022 سے جاری ہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ ماسکو جلد ہی یوکرین کے ساتھ ڈائریکٹ امن بات چیت کا اعلان کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین طرفدارانہ سٹینڈ لے رہا ہے اور ناقابل قبول شرطیں پیش کر رہا ہے۔ حال ہی میں یوکرین اور رشیا کے عہدیداروں کی ایک میٹنگ ترکی میں ہوئی تھی۔ یہ 2022 کے بعد سے اس طرح کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی۔ اس بات چیت کے بعد ہی دونوں ملکوں نے قیدیوں کا تبادلہ کیا تھا، لیکن جنگ بندی کے بارے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے امید ظاہر کی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پائیدار جنگ بندی ہوگی۔ طیب ایردوان نے انڈیا پاکستان سیز فائر کو ویلکم کیا اور امن کوششوں میں رول ادا کرنے کے لیے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی۔ طیب ایردوان ترکی، پاکستان اور آذربائیجان کے لیڈرز کے درمیان ایک سمٹ کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس ترکی اور آذربائیجان جیسے سچے دوست ہیں۔ انہوں نے آذربائیجان کے صدر اور عوام کو آزادی کے دن کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے الزام لگایا کہ انڈیا نے پہلگام واقعے کی آڑ میں جارحیت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ پہلگام حملے کے بارے میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے انڈیا کو غیر طرفدار تحقیقات کی پیشکش کی جسے رد کر دیا گیا۔ سمٹ کے موقع پر آذربائیجان نے پاکستان میں $2 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ طیب ایردوان نے بھی کہا کہ ترکی
پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بڑھائے گا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا کہ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان ملی جلی تہذیب اور تاریخی ورثے سے جڑے ہوئے ہیں اور مشترکہ مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حالیہ انڈیا پاکستان ٹکراؤ کے دوران چائنا کے ساتھ پاکستان کی مدد میں ترکی اور آذربائیجان کافی سرگرم تھے، جس کے بعد انڈیا میں ترکی اور آذربائیجان کے بائیکاٹ کے لیے بعض گوشوں کی طرف سے مہم چلائی جا رہی ہے۔ جی سی سی، چائنا اور آسیان نے کوالالمپور میں ایک پرامن، خوشحال اور انصاف پر مبنی مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے شروع کی گئی ٹریڈ وار کے پس منظر میں یہ ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ وہ معاشی تعاون بڑھانے کے پابند ہیں۔ جی سی سی نے بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور یو اے ای شامل ہے، جبکہ آسیان گروپ میں انڈونیشیا، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، فلپائن، برونائی، کمبوڈیا، لاؤس اور میانمار ہیں۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے، جو آسیان کے موجودہ صدر ہیں، سمٹ کی میزبانی کی اور انہوں نے کہا کہ آسیان، جی سی سی اور چائنا مل کر تقریباً $25 ٹریلین کا جی ڈی پی رکھتے ہیں۔ ایران میں 3 انڈینز لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تہران میں انڈیا کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ تہران کے عہدیداروں سے ان کی تلاش میں مدد مانگی گئی ہے۔ یہ لوگ 2 مئی کو ایران پہنچے تھے۔ تینوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا گیا ہے۔ ان لوگوں نے پنجاب سے ایران کا سفر کیا تھا اور تہران میں اترنے کے بعد لاپتہ ہو گئے۔ ان کی پہچان حسن پریت سنگھ، جسپال سنگھ اور امرت پال سنگھ کی حیثیت سے کی گئی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کی ایک ٹولی نے انہیں پکڑا ہے اور ان کے خاندانوں سے پیسہ مانگ رہے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لوگ ایران کیوں گئے تھے۔ پنجاب پولیس نے بھی تصدیق کی کہ ان 3 انڈینز کا اتا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ان کے خاندانوں نے ان کے حشر کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور دونوں حکومتوں سے خواہش کی ہے کہ وہ انہیں ڈھونڈنے میں اور واپس لانے میں مدد دے۔ سپریم کورٹ نے آسام کے ہیومن رائٹس کمیشن سے کہا ہے کہ وہ ریاست میں 171 فیک انکاؤنٹر کلنگز کی تحقیقات کرے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس کوٹیشور سنگھ کی بینچ نے کمیشن کو یہ ہدایت دی اور کہا کہ وہ ایک پبلک نوٹس جاری کرتے ہوئے فیک انکاؤنٹر سے متاثرہ خاندانوں سے کہا ہے کہ وہ آگے آئیں۔ بینچ نے گوہاٹی ہائی کورٹ کی طرف سے تحقیقات سے انکار کے خلاف ایک ایڈوکیٹ عارف یاسمین کی درخواست پر یہ حکم جاری کیا۔ آسام حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ اس طرح کی تحقیقات سے حفاظتی دستوں کے حوصلے پست ہوں گے جو ملک کو بچانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال کر کام کر رہے ہیں۔ بی جے پی اور اتحادی پارٹیوں کے 44 ارکان اسمبلی نے منی پور میں نئی حکومت بنانے پر زور دیا ہے۔ ان میں سے ایک گروپ نے منی پور کے گورنر اجے بھلا سے راج بھون میں ملاقات کی اور دعویٰ کیا کہ انہیں 44 ایم ایل ایز کی تائید حاصل ہے۔ منی پور میں فی الحال صدر راج لگا ہوا ہے۔ منی پور اسمبلی کو فی الحال سسپینشن کی حالت میں رکھا گیا ہے۔ منی پور میں 2 سال سے کوکی اور میٹی طبقے کے ارکان کے درمیان نسلی فسادات ہو رہے ہیں۔ ان فسادات میں 220 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہیں اور اب بھی تناؤ پایا جاتا ہے۔ چیف منسٹر کی حیثیت سے این برین سنگھ کے استعفے کے بعد سے کوئی حکومت نہیں بن سکی ہے۔ جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ پہلگام حملے کے باوجود جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے کے بارے میں بات چیت زندہ ہے۔ عمر عبداللہ نے گلمرگ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ عمر عبداللہ نے ایک دن پہلے پہلگام میں کیبنٹ میٹنگ کی صدارت کی تھی۔ وہ دوبارہ ٹورزم کے لیے ہم کھول رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 22 اپریل کے بعد پورا سلسلہ رک گیا تھا۔ کہ باقی ملک بھر سے لوگ یہاں آنا شروع کریں آنا چاہیے، اس لیے کل پہلگام میں کیبنٹ کی میٹنگ، آج گلمرگ میں ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز اور سینئر ایچ او ڈیز کی میٹنگ۔ کوشش ہمارے طرف سے یہ کہ کم از کم ایک تو تھوڑی سی چہل پہل ہو، دوسرا تھوڑا سا جو ہے پبلسٹی کا سلسلہ بنے، اور اس کے بعد میں نے ایجوکیشن منسٹر صاحبہ سے کہا ہوا ہے کہ اسکولز، کالجز، ان کے طرف سے جو ایکسکرژنز اور پکنکس کا سلسلہ رہتا ہے وہ بھی شروع کریں، انہیں بھی گلمرگ، پہلگام وغیرہ ان ڈیسٹینیشنز میں لانا شروع کریں، تاکہ تھوڑی سی جو ہے
नॉर्मलसी की तरफ हम चलना शुरू करें। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ हालिया टकराव और दहशतगर्दी के बारे में दुनिया को सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए और इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग मुल्कों के दौरे पर हैं। ऐसा ही एक डेलीगेशन जयंत पांडा की क़यादत में सऊदी अरब पहुंचा। इस डेलीगेशन में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी शामिल है। इस डेलीगेशन ने रियाद में इंडिया के सफारत खाने में गांधी जी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। ये डेलीगेशन सऊदी अहदेदारों से बातचीत कर रहा है। ये लोग इंडियन कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। 3 दिन के दौरे के दौरान ये डेलीगेशन सऊदी अहदेदारों और वहाँ की आवाम से और इंडियन कम्युनिटी से मुलाकात के बाद मोरक्को जाएगा। इससे पहले इस डेलीगेशन ने बहरीन का और कुवैत का दौरा किया था। चेयरमैन सऊदी इंडिया पार्लियामेंट्री कमेटी अब्दुर्रहमान अल हरबी ने इस डेलीगेशन का रियाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इस दौरान अलग अलग डेलीगेशन ने अलग अलग दारुल हुकूमतों में वहाँ के अहदेदारों से मुलाकात की। एक डेलीगेशन ने स्लोवेनिया का दौरा पूरा कर लिया। डीएम के रुकन पार्लियामेंट कनीमूजी की क़यादत में एक वफ़द ग्रीस पहुँचा और वहाँ के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। एक डेलीगेशन ने इंडोनेशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इस दौरान जयंत पांडा के डेलीगेशन में शामिल गुलाम नबी आज़ाद बीमार पड़ गए। उन्हें पहले कुवैत और फिर रियाद के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया। रविशंकर की क़यादत में एक डेलीगेशन इटली के दारुल हुकूमत रोम पहुंचा। इस दौरान शशि थरूर ने, जो एक डेलीगेशन की क़यादत कर रहे हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तारीफ़ की है। पनामा सिटी में ख़िताब करते हुए शशि थरूर ने कहा कि इंडिया को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को हालिया अरसे में समझ में आ गया है कि उन्हें किसी भी कीमत की, किसी भी हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। शशि थरूर के इस ख़िताब के बाद कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने उन्हें एक वीडियो टैग किया जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि यूपीए के दौर में कई सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थीं। हालिया अरसे में शशि थरूर और उनकी कांग्रेस पार्टी के दरमियान ताल्लुकात में खटास और तलखियां पैदा हुई हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखें। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। ईरान में 3 इंडियंस लापता। 2 मई को तेहरान में उतरने के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग की तरफ से अगवा का शुबा। चौबीस घंटों में 28 फलस्तीनी शहीद। मदद तकसीम करने वाले मरकज पर इसराइली हमला। यूनाइटेड नेशंस ने की मजम्मत। यमन के सना एयरपोर्ट पर इसराइली हमला। हूसियों की कार्रवाइयों के बाद मिसाइल दागे गए।
ایران اور عمان نے کیے 18 سمجھوتے، پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ بات چیت میں مسقط کے رول کی تعریف کی۔ یوکرین امن کوششوں کی ناکامی سے ٹرمپ مایوس، رشیا کے خلاف نئی پابندیاں لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ جی سی سی، چائنا اور آسیان نے خوشحال مستقبل کے لیے کام کرنے سے کیا اتفاق، کوالالمپور سمٹ کے بعد بیان جاری۔ انڈیا اور پاکستان کے بیچ پائیدار جنگ بندی ہوگی، طیب اردوان کو امید پاکستان اور آذربائیجان کے لیڈرز کے ساتھ سمٹ میں شرکت۔ اسد اویسی اور ڈیلیگیشن کے ارکان نے کی سعودی عہدیداروں سے ملاقات، ششی تھرور نے کی مودی حکومت کے اپروچ کی تعریف، کانگریس خوش نہیں۔ آسام میں 171 فیک انکاؤنٹرز کی تحقیقات کی جائے، ہیومن رائٹس کمیشن کو سپریم کورٹ نے دی ہدایت۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔